علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعہ میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ زلیخا کے دعوت گناہ کے جواب میں حسین اور نوجوان پیغمبر کا معاذ اللہ کہہ کر اللہ کی پناہ لینا اس بات کو بہت خوبصورت اور کمال سے واضح کرتا ہے کہ انبیاء اور رسل کی، ولیوں اور نبیوں کی بھی پناہ گاہ اور کوئی سہارا اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ نہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت یعقوب کی پناہ لی، نہ اپنے دادا حضرت اسحاق کی پناہ لی، نہ اپنے پردادا حضرت ابراہیم کی پناہ لی، بلکہ معاذ اللہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کس ذات کی پناہ لی؟ اللہ کا۔ پھر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس گناہ سے بچانا اور پھر سیدنا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عفت و پاک دامنی کو برقرار رکھنا، یہ بھی اس بات کی واضح اور قوی دلیل ہے کہ انبیاء کو بھی ان کی پاک دامنی کے ساتھ بچا کر اور محفوظ رکھ کے کوئی ذات ان کی زندگی کی تکمیل کرتی ہے تو وہ بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء اور رسل پر بھی اگر اللہ کی رحمت کا سایہ نہ ہو تو پھر انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے کہیں نہ کہیں خطا ہو سکتی ہے، لیکن انبیاء چونکہ مجسم رحمت خداوندی ہے، اس بنیاد پر گناہ ان کے قریب بھی نہیں آ سکتے اور ان سے خطا ہو جانے کا یا ان سے اس قسم کی غلطی ہو جانے کا تصور بھی حرام ہے ایک مومن کے لیے۔ اب بات یہاں تک پہنچی تھی کہ زلیخا نے حضرت یوسف کو دعوت گناہ دی اور کرتا پکڑا، وہ کرتا پھٹا، جیسے ہی دروازے کھلے تو سامنے عزیز مصر موجود ہے۔ تو اب چلاکی اور عیاری اس نے یہ کی کہ کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا، جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ پھر سزائیں بھی خود تجویز کر دی، ان یسجنا، اسے قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا پھر اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ اب آپ اس میں بھی ذرا غور اور فکر کریں تو مفسرین نے بڑا خوبصورت ایک نقطہ بیان کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے قتل کرنے کی سزا تجویز نہیں کی، ورنہ تو غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں۔ کوئی بھائی اپنی بہن پر ہاتھ ڈالنے والے کو غیرت کے نام پہ قتل کرتا ہے، شوہر بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کو غیرت کے نام پہ قتل کرتا ہے، باپ بیٹی کے عصمت دری کرنے والے کو غیرت کے نام پہ قتل کرتا ہے۔ لیکن زلیخا نے قتل کرنے کا نہیں کہا، چونکہ محبت تھی نا دل میں، اس لیے کہا چلو قید میں ہوگا، زندہ تو ہوگا، کبھی نہ کبھی اس کو دیکھوں گی، یا سخت سزا ملے گی، زندہ تو رہے گا، کبھی نہ کبھی تو مجھے موقع ملے گا اس کے دیدار کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام انکار کر رہے ہیں کہ میں تو اس گناہ کے قریب بھی نہیں گیا، اور وہاں سے اصرار ہو رہا ہے۔ تو شاہد شاہد من اہلہا، گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ اب اس بات سے ہٹ کر کے وہ چھوٹا بچہ تھا یا کوئی بڑا آدمی تھا، جہاں 4 بچوں نے کم عمری میں کلام کیا ہے نا، جس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے چھوٹے بچوں کا، تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس بچے کا تذکرہ نہیں اس گواہ میں۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی سمجھدار آدمی تھا، اور یہ چچا زاد بھائی ہے زلیخا کا، اس نے یہ گواہی دی۔ اس کی سمجھداری کا مظاہرہ دیکھیے، ان کان قمیصہ قد من دبر، قمیص اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے، قمیص اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ آگے سے حملہ آور ہوا ہوگا، اس نے اپنے آپ کو بچایا ہے تو اس کی قمیص پھٹی ہے، پھر وہ سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے۔ قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی، اور پھر اللہ کی عصمت
اور حفاظت دیکھیے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ناپاک عورت کا ہاتھ جب پیغمبر کے اس قمیض پر پڑا تو اللہ اپنے پیغمبر کی عصمت اور عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کیسے کرتا ہے کہ وہ ٹکڑا بھی پھر اللہ نے پیغمبر کے کپڑے کے ساتھ رہنے نہیں دیا، وہ ٹکڑا بھی الگ ہو گیا، قمیض پھٹ گئی، وہ ٹکڑا جدا ہوا۔ تو جو اللہ اپنے پیغمبر کی حفاظت ناپاک عورت کے لگے ہوئے ہاتھوں سے اس کے کپڑے کی یوں کرواتا ہے، پھر رحمت دو عالم کی ان ازواج پر اور آپ کی پاک دامن بیویوں پر زبان کھولنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ رحمت للعالمین کے حرم میں اللہ ناپاک عورتوں کو کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم، فرشتوں کی پاک دامنی کی وہ گواہی نہیں دی جا سکتی جو رحمت للعالمین کی عائشہ کی پاک دامنی اللہ نے آسمانوں سے قرآن بنا کے اتاری۔ اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم انتہا کے پریشان ہیں۔ خاوند کہتا ہے کہ چھوڑو آپ اس کو، غلطی اسی کی ہے، لیکن اب عزت کا معاملہ ہے، بات کو چلاؤ۔ لیکن بات کہاں چھپتی ہے، معاملات تو گڑبڑ کی طرف نکل گئے، اور جب معاملات بڑے بڑے فن خانوں میں ہو جائیں تو پھر ایک رقابت کی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ مکر و فریب کے جالے بننے والی عورتیں جن کے دجل اور جن کے فریب سے نوجوان نسل بچ نہ سکے، وہ اپنے جال تیار کرنے لگیں اور بننے لگیں۔ ہر ایک کے دل میں یہ خواہش اٹھنے لگی کہ ہم بھی تو دیکھیں وہ کیسا حسین ہے، وہ کیسا نوجوان ہے جس پر زلیخا جیسی عورت مر مٹی ہے۔ عورتیں آپس میں بات کرنے لگیں، عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر فریفتہ ہو چکی ہے اور اس کے دل کے پردوں کو یہ محبت چیر کر اور پھاڑ کر اس کے دل میں اتر چکی ہے۔ ایک واضح غلطی میں ہم اس عورت کو محسوس کرتے ہیں، بلا غلاموں سے بھی کوئی عشق لڑایا کرتا ہے، جتنا بھی حسین غلام کیوں نہ ہو، مالک اور غلام کے مراتب میں یہ فرق ہوا کرتے ہیں کہ مالک الگ حیثیت رکھتا ہے اور غلام اور نوکر الگ حیثیت رکھتا ہے۔ یہ باتیں جب مصر میں گھومنے لگیں، کانوں سے زبانوں سے اٹھنے لگیں تو کانوں تک جا پہنچیں۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا۔ زلیخا اس اعتبار سے بڑی سمجھدار ہے اور بڑی زیرک عورت ہے، وہ کہتی ہے کہاں الگ الگ ہر بندے کو، ہر عورت کو میں جواب دوں گی، اور کیا انہیں بتاؤں کہ میں کس حسین کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ میں یوں کروں کہ جلوہ حسن یوسف کا ایک مرتبہ ان کے سامنے اظہار کراؤں، پھر انہیں پتا چلے کہ میں کسی عام چیز پر نہیں مر مٹی ہوں، یہ مر مٹنے والی چیز ہی ہے جس پر میں فریفتہ ہو چکی ہوں۔ پیغام بھیجے اس نے، دعوت لگائی گئی، دعوت تیار کی گئی، گاؤں تکیے لگا دیے گئے، مسندیں لگا دی گئیں، اور پیغمبر کریم مجسم شرم و حیا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مالکہ نے یہ حکم دیا اخرج علیہن، نکل ان پر۔ نظریں جھکائے جب شرم و حیا کا مجسم پیغمبر عورتوں کے سامنے نکلا تو قرآن مقدس نے عجیب سا انداز نقل کیا ہے، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن۔ جب ان عورتوں نے جلوہ یوسف کو دیکھا، حسین نوجوان اور پھر شرم و حیا کا مجسم پیغمبر آنکھیں جھکا کر جب ان کے سامنے سے گزرنے لگا، حضرت یوسف کو یہ پتا نہیں تھا کہ اندر یہ مسندیں تیار ہو چکی ہیں اور عورتوں کا مکر تیار ہو چکا ہے۔ آپ کو پتا ہوتا تو آپ کبھی بھی اندر داخل نہ ہوتے۔ آپ کا داخل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عالم الغیب صرف کس کی ذات ہے؟ علام الغیوب اللہ کی ذات ہے۔ اگرچہ وہ اس وقت نبی تو نہیں تھے لیکن ولی تو ضرور تھے۔
آنے والے وقت میں اللہ نے آپ کو نبی تو بنانا ہی ہے، پہلے آپ ولایت کے درجے پر کم از کم فائز تو تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ولیوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، ساری کائنات کا مکمل احاطہ اور کلی علم اگر وہ ہے کسی ذات کے پاس تو وہ کس کی ذات ہے؟ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، ان عورتوں نے دیکھا حضرت یوسف کو تو بڑی چیز سمجھا، بڑی چیز سمجھا۔ مفسرین نے یہاں بہت سارے معنی بیان کیے ہیں، لیکن یہ بات بس ذہن میں رکھیے، اکبرنہ بڑی چیز سمجھا۔ انہوں نے کہا یہ زمینی مخلوق معلوم نہیں ہوتی، یہ آسمانی مخلوق معلوم ہوتی ہے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے وہ یہ سمجھ چکی تھیں، پہلے وہ یہ مان چکی تھیں کہ غلاموں سے محبت اور الفت نہیں کی جا سکتی، لیکن اب جب انہوں نے دیکھا جلوہ یوسف کو اور نظارہ کیا حسن یوسف کا، اور پھر حیا کی بھی اپنی کیفیت ہوتی ہے، حیا کا بھی ایک اپنا روب ہوتا ہے، حیا کا بھی ایک اپنا مقام اور ہیبت ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑا بے حیا بندہ بھی ہو، بد زبان بندہ بھی ہو، اس کے سامنے جب حیا والا کوئی شخص آتا ہے تو پھر اس بے حیا کو بھی کبھی نہ کبھی حیا آ جایا کرتا ہے۔ حیا کا اپنا روب ہوتا ہے، اس لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا یہ ایمان کا ایک جز اور حصہ ہے۔ ایک بندہ اگر بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے، جسے اتار چڑھاؤ کی کیفیت معلوم نہ ہوتی ہو، اسے کوئی پرواہ نہ ہوتی ہو، تو پھر گویا کہ وہ ایمان کے ایک حصے کو چھوڑ چکا ہے۔ حیا جو ہے نا، حیا یہ انسان کے اندر اس کی حیثیت یوں سمجھیے جیسے پھولوں میں خوشبو کی ہوتی ہے۔ خدا کی قسم وہ کاغذ والے پھول کسی کو خوشنما دکھ تو سکتے ہیں لیکن خوشبو نہیں پہنچا سکتے۔ جب تک پھول میں خوشبو نہ ہو پھول کی پھول والی حیثیت نہیں ہوتی، اور جب تک انسان میں حیا نہ ہو اس میں انسانیت والی حیثیت بھی نہیں ہوتی۔ ہاں یوں سمجھ لیجئے جیسے جسم میں روح کی حیثیت ہے ویسے ہی انسان کے ایمان کے لیے حیا کی حیثیت ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت وفی روایت فصنع ما شئت، جب تیری آنکھوں سے حیا دور ہو جائے، تجھے کسی کی عزت کی پرواہ نہ ہو، تجھے کسی کی غیرت کی پرواہ نہ ہو، تجھ سے کوئی بیٹی کوئی ماں کوئی بہن محفوظ نہ ہو، جب تو دھوکے میں حیا نہ کرے، جب تو جھوٹ میں بھی حیا نہ کرے، جب تو اپنے آپ میں تجارت کرنے میں حیا نہ کرے، تو پھر ففعل ما شئت، جو مرضی آئے تو کر۔ جس طرح بے لگام گھوڑا لگام سے نکل کر مالک کی پہنچ سے دور ہو جاتا ہے، بے حیا بندہ بھی جنت سے اسی طرح دور ہو جاتا ہے۔ ہاں حیا کی بڑی حیثیت ہے، حیا کا بڑا روب ہے، اور پھر پیغمبر بھی ہو حسین بھی ہو، اس سے بڑا باحیا کون ہوگا؟ جس نے آگے چل کے نبی بننا ہے، پیغمبر بننا ہے، رسول بننا ہے اللہ کا، اس سے بڑا باشرم اور باحیا کون ہوگا؟ جب حیا کا روب پڑا ان عورتوں پر، قرآن کہتا ہے قطعن ایدیہن، ہاتھوں میں آئے ہوئے فروٹ بچ گئے اور انگلیاں کٹ گئیں، اور زبان سے یہ لفظ نکلنے لگے حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ یہ حیا تو فرشتوں میں ہوتی ہوگی جو حیا ہم نے انسان میں دیکھی ہے، یہ تو کوئی معزز سا فرشتہ محسوس ہوتا ہے۔ اب ایک مفسر نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی اور اس پر دو دلیلیں بھی دی۔ وہ فرماتے ہیں نہیں، جب انہوں نے حضرت یوسف کو گزرتے ہوئے دیکھا، فریفتہ ہو گئی ساری عورتیں حضرت یوسف کے حسن پر، اور وہ نگاہیں اٹھاتے ہی نہیں ان کی طرف، تو یہ بھی عورتوں نے ایک چال اپنی مرضی سے چلی، اپنی انگلیاں اپنی مرضی سے کاٹی۔ اب یہ انہونا کام تھا نا،
کہ جیسے ہی خون کے فوارے چھوٹیں گے تو ایک مرتبہ حضرت یوسف اپنی نگاہیں اٹھائیں گے، لیکن قربان جاؤں پیغمبر کے حیا پر خون کے فوارے چھوٹتے رہے، پیغمبر کی نظریں جھکی رہیں، پیغمبر کی نظریں جھکی رہیں، پیغمبر نے نگاہیں نہیں اٹھائیں۔ وہ فرماتے ہیں اس پر میرے پاس دو دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن مقدس نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بات آگے کی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اب یہ جو یدعوننی ہے نا، یہ اشارہ کر رہی ہے کہ وہ ساری عورتیں حضرت یوسف کو دعوت دینے لگی۔ ہر عورت کہنے لگی کہ اگر زلیخا پر تیرا دل نہیں بیٹھتا تو پھر ہم تیرے لیے تیار ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، جہاں حسین عورتوں کا جھم گٹا ہو اور وہاں پھر انسان اپنی عزت کو بچا کر لے آئے تو رب کی رحمت اور عرش کا سایہ یوں ہی تو میسر نہیں نہ آتا۔ میں نے عرض کیا نا کہ وہ آدمی قیامت کے دن، وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جسے کسی عورت نے دعوت زنا دی اور اس بندے نے یہ کہہ کر کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ سے منہ موڑ لیا۔ قیامت کے دن جب کسی شخص کو کسی کا سایہ میسر نہ ہوگا تو ایسے نوجوان کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا، سایہ رحمت میں کھڑا کر۔ کردار یہ انسان کو اللہ کے عرش کے سائے میں لے جاتا ہے، اور بد کرداری انسان کو جہنم کے گڑھوں میں لے جاتی ہے۔ انسان کو اپنے کردار کے اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے، قوی ہونا چاہیے، اور پھر یہ دیکھنا چاہیے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا۔ حضرت یوسف نے کوئی اپنے لیے جیل کو پسند نہیں کیا کہ میں جیل میں جانا پسند کروں گا، نہ، چونکہ پچھلی طرف سے دو باتیں ہو چکی تھی کہ یا اس کو دردناک عذاب دو یا پھر اسے جیل بھیجو، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی بات کو سامنے رکھا۔ معلوم تھا کہ اگر میں زلیخا کی بات مانوں تو مخمل کے بستر پہ سوؤں گا، خدا کی قسم، اور اگر زلیخا کی بات سے انکار کروں تو کانٹوں پہ سونا پڑے گا۔ زلیخا کی بات مانوں تو محل میں رہوں گا، عیاشی کروں گا، اور زلیخا کی بات سے انکار کروں تو تکلیفوں سے گزروں گا۔ قربان جاؤں پیغمبر کے کردار پر اور قرآن کے اس سبق پر کہ انسان، ہم تو خواہ گناہ کیا کرتے ہیں نا، جھوٹ کا گناہ، بد نظری کا گناہ، بددیانتی کا گناہ، بے حیائی کا گناہ، اور پیغمبر پر قربان جاؤں، پیغمبر کو ایک طرف عیاشی نظر آتی ہے، ایک طرف عیش نظر آتی ہے، ایک طرف عشرت نظر آتی ہے، ایک طرف آسائشیں نظر آتی ہیں، اور صرف گناہ کی بے لذتی بھی سامنے موجود ہے۔ اس سب کے باوجود پیغمبر ساری عیاشیوں کو چھوڑتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، تکلیف کو اپناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اس تکلیف کو اپنا لوں گا لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے گناہ نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں اٹھاؤں گا۔ اب وہاں پہ قرآن مقدس نے نقل کیا، فرمایا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ۔ اب یہ وہ مفسر فرماتے ہیں یہ جو یہاں قرآن نے کہا ہے نا اِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، کہ اگر تو ان کی اس مکر کو میرے سے نہ پھیرتا، یہ پیغمبر کس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے؟ اللہ سے بات کر رہا ہے پیغمبر۔ تو سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبروں کو بھی اپنی رحمت کے سائے میں رکھ کے گناہوں سے اگر کوئی ذات بچاتی ہے تو وہ صرف کس کی ذات ہے؟ فرمایا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تیری ذات ان کے اس مکر کو مجھ سے نہ پھیرتی، تو اب یہ مکر کی نسبت عورتوں کی طرف کی، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انہوں نے اپنی انگلیاں اپنی مرضی سے کاٹی تھیں، یہ اشارہ اسی بات کی طرف ہے، ورنہ اگر ان کو پتہ بھی نہ چلتا، انگلیاں کٹ جاتی، تو پھر مکر کی نسبت عورتوں کی طرف کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ عورتوں کی طرف مکر کی نسبت کی کہ حضرت یوسف گزر رہے ہیں، ان کے سامنے نگاہیں نہیں اٹھاتے، اور وہ کوئی انہونا کام کرنا چاہتی ہیں کہ ہم یہ کام کریں تو شاید ایک مرتبہ یوسف اپنی نگاہوں کو اٹھائے،
لیکن قربان جاؤں پیغمبر کے حیا اور کردار پر انگلیوں سے خون کے فوارے چھوٹتے رہے اور پیغمبر نظریں جھکا کر وہاں سے گزرتے گئے، پیغمبر نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ پھر ایک اور دلیل بھی دی، وہ فرماتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاک دامنی اللہ نے جیل سے نکالنے کا انتظام کر دیا اور وزیر خزانہ اور بادشاہ کی طرف سے یہ آرڈر جاری ہوا کہ لے کر آؤ اس بندے کو جو بندہ خوابوں کی تعبیر بتلایا کرتا ہے، نکالو اس کو جیل سے میرے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً جیل سے باہر نہیں آئے، بلکہ آپ نے وہاں اس وزیر خزانہ اور بادشاہ کی طرف پیغام بھیجا۔ قرآن کہتا ہے حضرت یوسف نے کہا ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کی حالات کی تحقیق کرو جنہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے۔ تو وہاں دوبارہ مکر کی نسبت ان کی طرف کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں نے خود اپنی انگلیاں کاٹی ہیں جان بوجھ کے۔ بھئی حضرت یوسف ہماری طرف دیکھیں، یہاں اللہ نے حضرت یوسف کی کردار کی بلندی کو اور ظاہر کیا ہے۔ جتنے بھی انہونے کام ہو جائیں، حیادار شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے حیا کا دامن نہ چھوڑے، جس طرح حضرت یوسف نے اپنی حیا کا دامن نہیں چھوڑا۔ عجیب سی بات ہو گئی، عجیب سا مسئلہ ہو گیا، ساری عورتیں حضرت یوسف پر فریفتہ ہو گئی۔ پہلے ایک زلیخا کا عذاب ہے، اب 40 کے قریب عورتیں ہیں، اور ایک تاریخ کی کتاب کہتی ہے 400 عورتیں ہیں۔ 400 عورتوں نے یہ مکر اور یہ جال بن لیا۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اب زلیخا کو اپنی صفائی کا موقع مل گیا اور وہ کہنے لگی ہاں بھائی تم تو باتیں کر رہی تھی، کہاں ہیں اب تمہاری انگلیاں؟ تم تو باتیں کر رہی تھی کہ یہ اپنے غلام اور اپنے نوکر پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ یہ عام غلام نہیں، یہ دنیا کا حسین ترین غلام ہے، اور آدھی دنیا کا اللہ نے حسن سے عطا کیا ہے۔ یہ وہی بندہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں اس کو پہلاتی رہی ہوں، پھسلاتی رہی ہوں اور یہ بچتا رہا ہے۔ پہلے بھی اس نے کوئی کوششیں کی ہوں گی، معصوم پیغمبر ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اب ان کے ذہن میں بھی نہیں کہ یہ مجھے بہلا رہی ہے، پھسلا رہی ہے، بہکانے کے چکروں میں ہے، میں اسے بہلاتی رہی ہوں، یہ بچتا رہا ہے۔ بتا دو اسے لَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اگر اس نے میری بات نہ مانی قید کر دیا جائے گا، یا پھر ذلیل و رسوا ہو کر تنہائیوں میں رہے گا۔ اب یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اب پیار اور بہلانے سے کام نہیں چلے گا، اب دھمکیاں آ رہی ہیں۔ اس کے جواب میں پیغمبر کہتے ہیں مولا یہ گناہ کی طرف جاؤں، عیش سے رہوں گا، بات مانوں مخمل کے بستر پر سوؤں گا، بات مانوں عیش و عشرت میں زندگی گزاروں گا، اور نہ مانوں تو جیل کی کال کوٹڑیوں میں رہوں گا۔ پر میرے اللہ، تیری دی ہوئی ہدایت مجھے بتاتی ہے کہ جب کبھی مقابلہ آ جائے مصیبت کو اختیار کرنے میں اور عیش کو اختیار کرنے میں، اور عیش میں گناہ نظر آئے تو پھر عیش کو تگو، تکلیف کو اٹھاؤ۔ اب سمجھیے، عیش کو تگو، تکلیف کو اٹھاؤ۔ تکلیف اٹھانا تمہارا کام ہے، تمہیں دوبارہ عیش و عشرت کی زندگی دینا یہ اللہ کی رحمتوں کا کام ہے، تمہیں لوٹا کر دوبارہ عیش والی زندگی دینا۔ اب حضرت یوسف نے عیش والی زندگی کو تگ دیا، گناہ چھوڑا، اور اس چھوڑنے کی پداش میں تکلیف اٹھائی۔ پھر یہ دور بھی آیا کہ اسی مصر کا بادشاہ اللہ نے حضرت یوسف کو بنایا۔ انسان گناہ چھوڑے، تکلیف اٹھائے، پھر اس پر اسی طرح اللہ کی رحمت برستی ہے جس طرح حضرت یوسف پر برسی۔ جب یہ باتیں شروع ہو گئیں اور معاملات شروع ہو گئے تو اب عزیز مصر آ گیا اور آ کر حضرت یوسف کو کہنے لگا بھائی معاملہ بڑا خراب ہو گیا ہے، اگر اس معاملے کو دبانا ہے تو پھر آپ کو جیل جانا پڑے گا۔ اور حضرت یوسف تو پہلے تیار ہے کہ گناہ سے بچوں، کیا پتا اگلا ان کا وار کیا ہو،
اور یہ کس حیثیت سے دوبارہ مجھے پکڑے، ان سے جان چھڑواؤں اور اگلی طرف جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کو جیل بھیج دیا گیا۔ پیغمبر جب جیل میں پہنچے تو وہاں بھی آپ کی حیا اور آپ کے کردار نے جھنڈے گاڑ دیے۔ ہر جیل والا آپ کو دیکھ کر آپ سے مسائل پوچھنے لگا، خوابوں کی تعبیرات پوچھنے لگا۔ پھر اللہ کو رحم آیا، اور کتنا عرصہ آپ جیل میں رہے؟ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو۔ اور کتنا عرصہ جیل کاٹ کے پھر آپ صفائی دینے کے بعد دوبارہ رہے؟ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک